الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات پڑھ. مومنین کرام، اللہ پاک نے قوم شیعہ پر، ہم پر بڑا کرم کیا کہ مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں مجلس کی صورت میں ایک مکتب عطا فرمایا ہے. دنیا میں کسی مذہب کے پاس تبلیغ دین کا، ترویج دین کا، دین سیکھنے کا، پیغمبر اور آل پیغمبر کی تعلیمات سے آشنا ہونے کا اور قرآن سمجھنے کا ایسا مؤثر ذریعہ نہیں ہے جیسا اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ پاک نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا تھا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جاہل انسان جاہل پیدا ہوا ہے. اچھا، اس آیت کے ساتھ حدیث ثقلین کو ملائیے. حدیث ثقلین کو اس آیت کے ساتھ ملائیں گے تو ایک بڑا فرق، واضح فرق نظر آئے گا. وہ یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے تو ہم جاہل آئے تھے. محمد والے محمد علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ علم لے کر آئے تھے. ہم جاہل پیدا ہوئے، وہ عالم پیدا ہوئے. ہم علم لینے کے لیے آئے، وہ ہستیاں علم دینے کے لیے. چونکہ یہ جو حدیث ثقلین، یہ زیادہ تر اتنا حصہ پڑھا جاتا ہے جتنا میں نے پڑھا. کافی شریف میں حدیث ثقلین جو امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، اس میں اس کے آگے بھی ایک جملہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ تعلموہم ولا تعلموہم. رسول اللہ نے فرمایا میں اپنی اطرت اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے اہل بیت سے علم سیکھنا، میرے اہل بیت سے علم لینا، میرے اہل بیت کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا. لا تعلمون، ان کو علم دینے کی کوشش نہ کرنا. ہم عالم منکم، اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. اچھا، یہ بھی نبی کریم کی حدیث ہے کہ یہ حدیث بھی آپ کو سب کو یاد ہے: اطلب العلم من المہد الی اللحد. آقا نے فرمایا نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک طالب علم رہو، مرتے تک علم حاصل کرتے رہو. یقین کیجئے یہ جو حدیث مبارک ہے، اگر ہمارا ممبر ہو جائے نا ذمہ دار، تو قوم شیعہ سے بڑھ کر اس حدیث پر عمل کرنے والا کوئی ملے گا ہی نہیں. اس لیے کہ یہ قوم شیعہ ہے. بچپن سے لے کے میں کہا کرتا ہوں کہ بچہ ہوتا ہے جبکہ بلکہ ماں کی گود میں ہوتا ہے جب سے مجلس میں آنا شروع کرتا ہے، اور مرتے دم تک جب تک اس کے اعضاء و جوارح سلامت ہیں نا، وہ مجلس چھوڑتا نہیں ہے. یعنی سیکھتا رہتا ہے، مجلس میں آتا رہتا ہے. اور مجلس مکتب ہے. مجلس، میں نے عرض کیا، ایسا مؤثر ذریعہ ہے علوم قرآن و اہل بیت لوگوں تک پہنچانے کا کہ اس سے مؤثر ذریعہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. جتنی معلومات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، مومنین، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جتنا علم، جتنی معلومات
قرآن کے بارے، اہل بیت کے بارے، دین کے بارے، عقیدے کے بارے، فقہ کے بارے، اخلاقیات کے بارے، مقتل کے بارے، تاریخ کے بارے، جتنی معلومات قوم شیعہ کے پاس ہیں 90% سے زیادہ معلومات اسی مجلس سے امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اچھا، اہل علم کی تو خیر شان ہی بڑی ہے، عالم کی تو شان ہی بلند ہے نا۔ ہم علم لینے کے لیے اب حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس احادیث ہیں جن میں بعض حیوانات کا پیغمبر نے اور آل پیغمبر نے تذکرہ فرمایا کہ ان سے بھی علم حاصل کرو، ان سے بھی سیکھو۔ مثال کے طور پر امام صادق علیہ السلام کی حدیث کہ تعلموا من الغراب ثلاث خصال، 3 باتیں کوے سے سیکھو، 3 باتیں کوے سے سیکھو۔ او بھائی کوا بھی استاد ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں اور پہلا استاد ہے۔ جب قابیل نے بھائی حابیل کو قتل کیا، قرآن کہتا ہے، قرآن جب حابیل کو قتل کر بیٹھا تو اب لاش اٹھائے پھرتا تھا کہ اب میں لاش کا کیا کروں؟ قرآن کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے نہ کوے کو استاد بنا کے بھیجا، مبعوث کیا، مبعوث کوے کو اللہ نے بھیجا، اور کوے نے اس کے سامنے آ کے زمین کو اپنی چونچ سے کھودنا شروع کیا، ہاں جی، اور کوے نے اس کو سکھایا کیف یواری صوت اخی، اپنے بھائی کے قتل کو اب چھپانا کیسے۔ تو امام فرماتے کوے سے سیکھو، 3 باتیں کوے سے بھی سیکھو، اور جو 3 باتیں سکھائی ہیں، سیکھنی ہیں، ان میں ایک یہ ہے، وہ کیا ہے؟ بکورہ الی الرزق، رزق کی تلاش میں اللہ صبح نکلتا ہے، ہاں جی، یہ کوے سے سیکھو۔ اچھا، موضوع میرا اور مسترفانہ ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام کی حدیث ہے تعلموا من الدیک 5 خصال، 5 باتیں مرغ سے سیکھو، مرغ سے کتنی باتیں؟ پہلی بات امام صادق علیہ السلام فرماتے جو مرغ سے سیکھو، محافظتہ علی الصلوات، نماز کے وقت کی حفاظت۔ یہ مرغ سے سیکھو۔ جب وقت نماز ہوتا ہے نا جی تو مرغ اذان دیتا ہے، اس پرندے کو، اس ایک جانور کو، اس جاندار کو وقت اذان کی معرفت ہے، نماز کی معرفت ہے۔ امام فرماتے ہیں اسی مرغ سے سیکھ لو۔ اب بندہ انسان ہو کے مومن کا دعویٰ دار ہو کہ اس کو نماز کے وقت ہی پتہ نہ ہو کہ فجر کس وقت ہوتی ہے، ظہر کس وقت ہوتی ہے، مغرب عشاء کا وقت کیا ہوتا ہے، تو ہم تو پھر یار مرغ سے بھی گئے گزرے۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات بلند آواز۔ تو یہ مجلس امام حسین علیہ السلام، یہ ہمارے ائمہ کی بصیرت کو ہمارے کروڑوں سلام ہے۔ یعنی ائمہ جانتے تھے غیبت کبریٰ کا ایک لمبا زمانہ آئے گا، تو کس طرح سے شیعیان حیدر کرار کو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے، تو اس کا انتظام جو امام نے کیا اس کا نام مجلس امام حسین۔ اب آپ کی مرضی ہے، کسی جاہل کو مسلط کر دو یا عالم کو کر دو، ائمہ کی غرض علم پہنچانا ہے۔ صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ میں نے حدیث ثقلین آپ کے سامنے پڑھی ہے، حدیث ثقلین آپ سب کو یاد ہے اور ہر مومن کے دل پر نقش ہے، ایسے ہی ہے؟ اچھا، مومنین کرام، حدیث ثقلین 2-3 باتوں کا پتہ دے رہی ہے۔ ایک تو حدیث ثقلین ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ رسول اللہ کتنے ذمہ دار پیغمبر تھے۔ میرا بھائی، یہ جو دین رسول اللہ نے پہنچایا ہے نا، اس کے لیے بڑی قربانی ہے پیغمبر کی، اور بڑی قربانی ہے آل پیغمبر کی۔
یہ آسان نہیں پہنچا دین۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، تبلیغ دین کے سلسلے میں کسی نبی کو اتنی اذیت اور دکھ نہیں پہنچائے گا جتنے میں محمد کو پہنچایا۔ یعنی 1.25 لاکھ انبیاء میں سے سب سے زیادہ تکلیف رسول اللہ کو پہنچائے گئے، دکھ رسول اللہ کو پہنچائے گئے۔ وہ دکھ کیوں پر پہنچائے گئے؟ وہ نبی پاک نے دکھ جو برداشت کی، اذیت برداشت کی، وہ کس لیے؟ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے، احکام الہی لوگوں تک پہنچانے میں رسول اللہ نے دکھ برداشت۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، جن لوگوں نے یہ بارگاہ بنائی ہے، جن لوگوں نے یہ خوبصورت مسجد بنائی ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہے، اچھا ان بانیان کی یہ خواہش تو یقیناً ہوگی نا کہ ہم اگر نہ بھی رہیں تو یہ مسجد بارگاہ یہ آسان طریقے سے اس کا نظام چلتا رہے۔ بولو، جو بندہ کوئی ادارہ بناتا ہے، کوئی گھر بناتا ہے، کوئی سسٹم قائم کرتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بعد بھی یہ نیکی والا سلسلہ رکنے نہ پائے۔ ایمان سے بتاؤ، جنہوں نے یہ بنایا، کروڑوں روپے خرچ کیا ہے، ان کی خواہش ہوگی کہ یہ برباد ہو جائے؟ نہیں ہوگی۔ اس کو فکر ہوگی، اس کی کوشش ہوگی۔ اور ہر دنیا کا جو با عقل اور ایک ذمہ دار انسان ہے نا جی، اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ جو محنت سے ادارہ بناتا ہے نا، پھر اس کو باقی رکھنے کی وہ کوشش بھی کرتا ہے، انتظام بھی کرتا ہے۔ اس پیغمبر نے دین کی خاطر امت کی ہدایت کے لیے اتنے دکھ اٹھائے، کیا وہ پیغمبر کے بارے سوچا جا سکتا ہے کہ جب سرکار دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو سرکار کو اپنے بعد اپنی امت کی فکر نہیں تھی؟ بولیے، آپ شرفا بیٹھے ہو، ایمان سے بتائیے، آپ سفر پہ جاتے ہیں، زیارات پہ گئے، کوئی حج پہ گیا، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی گورنمنٹ سروس کرتا ہے، ملازم ہے، کوئی دکاندار ہے، جب آپ گھر سے جاتے ہیں چند دنوں کے لیے، ایمان سے بتائیے منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں یا اپنے معاملات کسی امین شریف ذمہ دار کے سپرد کر کے جاتے ہیں؟ بولو، کسی امین کے اپنے معاملات حوالے کر کے جاتے ہو؟ تو بھائیو، اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور اپنی امت کی ہدایت اور نجات کی فکر کر کے نہیں گئے اور امت کو کسی شریف امین ذمہ دار کے حوالے کر کے نہیں گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر توہین رسالت اور کوئی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ تم نے تو پھر رسول اللہ کو اپنے جتنا بھی ذمہ دار نہ سمجھا۔ تو چند دنوں کے لیے گھر چھوڑ کے جائے تو کسی ذمہ دار کے حوالے کر کے جائے، اور پیغمبر اب پلٹ کے آنا نہیں ہے، سرکار دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اپنی امت کو قیامت تک کے لیے کسی نبی نے نہیں آنا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ناس بھی خاتم النبیین کی قرآن میں آ گئی، اور نبی آنے والا کوئی نہیں، تو کیا رسول اللہ کو امت کی فکر نہیں ہوگی؟ یقیناً فکر تھی، اور رسول اللہ نے خدا کی قسم اس وقت تک دنیا سے پردہ نہیں فرمایا جب تک امت کا انتظام اور اپنی امت کو مولا علی جیسے ایک ذمہ دار اور امین کے سپرد نہیں کر دیا۔ اور سوال پھر وہی ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پھر امت کو بے مہار چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، قیامت تک کے لیے امت پیغمبر کو گمراہی سے بچانے کا جو بندوبست کر کے گئے رسول اللہ، اس بندوبست اور انتظام کا نام ہے حدیث ثقل ہے۔ حدیث یہ اس قیامت تک امت کو گمراہی سے بچانے کا بندوبست ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کیا فرمایا سرکار نے؟ اچھا پہلی بات یہ سن لو، شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، خدا کے لیے اب علم کا دور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تھوڑی سی تحقیق آپ بھی کرو، کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔
دیکھو نا جی، دنیا کے معاملات میں تو آپ سارے لوگ تحقیق بھی کرتے ہیں، تلاش بھی کرتے ہیں حق سچ کو ڈھونڈنے کی، اپنے مفاد کو، فائدے کو، ہر بندہ کوشش کرتا ہے۔ تو یار دین کے معاملے میں بھی تو حق بنتا ہے، دین کے معاملے میں بھی حق بنتا ہے۔ جس چیز پر آخرت میں کامیابی کا دار و مدار ہے وہ تیرا دین اور عقیدہ ہے۔ دین اور عقیدے میں بھی انسان کو تھوڑی سوچ کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ میں کہیں قیامت کے دن خسارے میں نہ رہ جاؤں اور میری آخرت برباد نہ ہو جائے اور میں بھی جنتی بن جاؤں۔ یہ بھی ہر انسان کی ذمہ داری۔ ان لوگوں میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جا کے تحقیق کر لینا۔ یہ جو حدیث ثقلین ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ میں اس معنی میں لیتا ہوں کہ شیعہ محدثین نے بھی ذکر کیا، اہل سنت محدثین نے بھی ذکر کیا ہے، اور حتیٰ سیاہ ستہ جو اہل سنت کی حدیث کی 6 کتابیں ہیں، سیاہ میں یہ حدیث ثقلین موجود ہے اور متواتر حدیث ہے۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری یہ حدیث ثقلین ایک اور بڑا فرق واضح کر رہی ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ یہ حدیث ثقلین بول بول کے کہہ رہی ہے، اس کا ایک ایک لفظ پکار پکار کے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے۔ اصحاب اور ہیں، اطرت اور اہل بیت اور۔ یہ حدیث ثقلین اصحاب و اہل بیت کے فرق کو بیان کر رہی ہے۔ سنو کیا فرمایا رسول اللہ نے، انی تارکن فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ الثقلین 2 وزنی چیزیں، 2 گراں قدر چیزیں، توجہ، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں 2 گراں قدر وزنی چیزیں۔ کون سی؟ کتاب اللہ، ایک ہے کتاب خدا، اور دوسری چیز اطرتی اہل بیتی۔ ذرا سن لیجئے، اطرتی و اہل بیتی نہیں، واو نہیں ہے، اس میں واو نہیں ہے۔ اگر اطرتی و اہل بیتی ہوتا نا تو پھر 2 نہ ہوتی، پھر 3 چیزیں ہو جاتی۔ کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی، پھر 3 چیزیں ہو جاتی۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ رسول اللہ نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک وہ جو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری چیز اطرتی اہل بیتی، جو میری اطرت، جو اہل بیت ہیں۔ یعنی یہ اہل بیت اس اطرت کی تشریح ہے۔ میں اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اطرت کون ہے میری؟ جو میرے اہل بیت ہیں، وہی میری اطرت ہے۔ اچھا، اب فرق سنیے، اصحاب میں اور اہل بیت میں یہ حدیث فرق بیان کر رہی ہے۔ اور بھائی نبی پاک جب خطاب کر رہے تھے تو نبی پاک کے سامنے کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام فیکم، صحابہ کرام تھے۔ تو میرا بھائی حدیث ثقلین بتا رہی ہے جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد، مردہ آباد۔ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ فرق کیا؟ فرق اگلا جملہ حدیث واضح کر، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک ان دونوں چیزوں سے متمسک رہو گے۔ تمسک عربی میں کہتے ہیں یہ جب کسی چیز کو نا یہ دونوں ہاتھ پنجے ڈال کے مضبوط پکڑ لینا، فارسی میں کہتے ہیں چنگ زدن، یوں مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ، اس کو کہتے ہیں تمسک۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر متمسک ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھام لو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، قیامت تک گمراہی سے بچ جاؤ، قیامت تک۔
میرے بعد گمراہ نہ ہونے پاؤ گے۔ اب فرق سمجھیے کیا ہے بھائی، یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی ضمانت ہے۔ تو قیامت تک کے لیے ہدایت کی ضمانت ہیں، کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر قرآن اور میرے اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو جاؤ گے اور مضبوطی سے تھام لو گے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ تو گویا اس حدیث میں نبی کریم نے ہدایت کو مشروط کیا ہے، گمراہی سے بچو گے تب جب قرآن اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھام لو گے۔ گویا رسول اللہ فرما رہے ہیں ایک ضمانت تم مجھے دے دو، ایک ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ اگر تم یہ ضمانت دو کہ قرآن اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، میں رسول ضمانت دے کے جا رہا ہوں قیامت تک گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے۔ گمراہی سے بچنے کی ضمانت میں دیتا ہوں، تمہارے ہدایت پر ہونے کی ضمانت میں دیتا ہوں، بشرطے کہ تم قرآن و اہل بیت سے تمسک کی ضمانت دو۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ اب ہم نے قرآن و اہل بیت سے تمسک کرنا ہے۔ اب یہ تمسک کیا ہے؟ کیا واقعاً ہم قرآن و اہل بیت سے متمسک ہیں؟ اس تمسک کا معنی کیا ہے؟ قرآن سے تمسک معنی آپ کو یاد ہے، میں صرف دہرانے لگا ہوں، یہ تذکر صاحبان ایمان کو فائدہ دیتا ہے۔ قرآن پاک سے تمسک یہ نہیں ہے کہ دو چار اچھے غلاف چڑھا کے اور قرآن کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دینا۔ ایمان سے بتاؤ یہ تمسک ہے قرآن سے؟ اچھا، اسی طرح کیا یہ اہل بیت سے تمسک ہے کہ پنج تن پاک کے نام کا ایک خوبصورت سا فریم، 12 امام اور 14 معصوم کے نام کی تختی، یا ایک خوبصورت 14 معصومین کے نام کا پینا فلیکس بنا کے میں گھر میں، ڈرائنگ روم میں، دکان پہ لگا دوں جہاں پہ 14 ہستیوں کے نام لکھے ہوں اور بس؟ یہ تمسک ہے؟ نہیں، تمسک اس کو نہیں کہتے۔ شیعہ سنی نے تفصیل کے ساتھ لکھا تمسک قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کیا ہے؟ ایک تو قرآن اور اہل بیت سے محبت، اور پھر محبت کے ساتھ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اور جو تمسک کرتا ہے وہی شیعہ کہلاتا ہے، جو تمسک کرتا ہے وہی شیعہ کہلاتا ہے۔ وہ ایک صوفی ٹائپ ہے نہیں، وہ ایک ادیب اشفاق احمد، ہاں، بعض لوگ بڑی اچھی باتیں کر جاتے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ ہاں جی، تو انہوں نے کہا بھئی بات ہے سچی سی، میں اب وہ اپنے لفظوں میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ جو محمد و آل محمد کو مانے وہ ہوتا ہے مسلمان، اور جو محمد و آل محمد کی مانے وہ ہوتا ہے مومن۔ مومن جو بندہ بنتا ہے نا، شیعہ جو بنتا ہے، وہ اہل بیت کی پیروی سے بنتا ہے، ان کے حکم پر چلنے سے بنتا ہے۔ توجہ ہے؟ اب آپ مجھے ایمان سے بتائیں، قرآن کا ہے نماز پڑھو، اور میں دعویٰ مومن ہونے کا بھی کرتا ہوں اور نماز کے قریب ہی نہیں جاتا، تو میں نے پھر قرآن سے تمسک کیا؟ بولو۔ مولا امیر المومنین ایک چیز کا ہمیں حکم دیتے ہیں اور میں اس پر عمل نہیں کرتا، جی تو میں نے مولا علی کی ذات سے تمسک کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ یتیم کا حق نہ کھاؤ، قرآن بھی کہتا ہے یتیم کا حق نہ کھاؤ، اور میں یتیم کا حق کھاتا ہوں، تو میں نے پھر قرآن اور اہل بیت سے تمسک کیا۔
امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظالم کے ساتھی نہ بنو. مولا علی نے بھی یہ نہج البلاغہ میں فرمایا کہ مظلوم کے مددگار بننا، ظالم کے مددگار. اور میں مظلوم کا مددگار نہیں بنتا. مجھے پتہ بھی ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، چونکہ وہ میری پارٹی ہے، میری برادری ہے، تو میں ظالم کا ساتھ دیتا ہوں. تو پھر میں نے مولا علی سے تمسک کیا، میں نے اہل بیت سے تمسک کیا. تو بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرا پیغام پہنچ گیا. میرا بھائی تمسک ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کو کہتے ہیں. اب ہر بندہ اپنا جائزہ یہ خود لے سکتا ہے کہ میں قرآن و اہل بیت کے ساتھ میرا تمسک کتنا ہے، میں کتنا ان کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں. میں عمل کر رہا ہوں، ان کے فرمان پر سر جھکا رہا ہوں. تو پھر شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے تمسک کرنے والوں میں سے بنایا. اور اگر میں نام تو ان کا لیتا ہوں، لیکن میں ان کے حکم پہ ان کی اطاعت نہیں کرتا، ان کا حکم ان پر عمل نہیں کرتا، تو پھر میں نے تمسک. باقی یہ محبت ضرور ہوتی ہے، اور میں کئی بار اپنی مجلسوں میں یہ کہہ چکا ہوں، محبت تو کائنات ایک کرتی ہے یار. عیسائی کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں، سکھ کرتے ہیں. مولا علی سے محبت، امام حسین علیہ السلام سے محبت. آپ سارے گواہی دو گے. ہندوستان میں اب فیس بک کا زمانہ ہے، اب بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں. غیر مسلم شعراء، آپ ابھی کبھی لکھیے گا نا، جو پڑھے لکھے جوانوں نے گوگل پہ جا کے سرچ کریں کہ مولا علی علیہ السلام از نگاہ غیر مسلم، اتنی لمبی فہرست نکل آئے گی. جو غیر مسلم لوگ ہیں، جن میں یہودی ہیں، جن میں عیسائی ہیں، جنہوں نے وہ تعریف کی مولا علی علیہ السلام کی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. توجہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ تو تعریف کرنا، نعرے مار لینا تو کافی نہیں ہے بھائی، اور رو لینا بھی کافی نہیں ہے. یہ محبت کی نشانی ضرور ہے. محبت تو میں کہہ رہا ہوں، محبت تو غیر مسلم کرتے ہیں. آپ یہ ذاکرین سے بھی، اہل منبر سے بھی سنتے ہیں، حتیٰ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے وہ لوگ جو نبی زادیوں کو لوٹ رہے تھے رو رہے تھے. بولو، لوٹ رہے تھے، رو بھی رہے تھے. جناب ام کلثوم صلوات اللہ علیہ نے جب فرمایا تھا ایک شقی کو کہ ظالم یا لوٹ یا رو، روتا ہے تو لوٹ نہیں، لوٹتا ہے تو رو نہیں. وہ کہتا ہے میں روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول اس قابل نہیں تھے کہ آپ کو لوٹا جاتا. تو بدبخت پھر رو نہیں، روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے روتا اس لیے ہوں کہ آپ قابل نہیں تھے. لوٹتا کیوں ہے؟ لوٹتا اس لیے میں نہ لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لیتا. میرا بھائی، رونا، آل محمد کی تعریف پہ خوش ہونا، فضائل پہ خوش ہونا، یہ محبت کی نشانی ہے. لیکن یہ جو ہے نا شیعت والا مرحلہ، تمسک والا مرحلہ، وہ اس سے آگے ہے. بات سمجھ آئیے؟ وہ اس سے آگے ہے. جو بندہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا قائل نہیں ہے، اس کو تو کلمہ پڑھاؤ مولا علی کی ولایت کا، اس تک پیغام ولایت علی پہنچاؤ، وہ پڑھے علی ولی اللہ. اور جس نے علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے، اس کو اب ولایت کیا سمجھاتے ہو؟ اس کو اب یہ سمجھاؤ کہ مولا علی نے فرمایا کیا ہے، مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، آل رسول کے ارشادات کیا ہیں. اچھا اگلی بات بھی سنیں. علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے غالباً 85 نمبر خطبہ ہے، اگر میں اشتباہ نہ کروں، 85 نمبر خطبہ مولا امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں، اس میں مولا امیر المومنین نے فرمایا نا کہ نبی پاک نے جو ثقلین چھوڑے ہیں نا، 2 گراں قدر وزنی چیزیں سنیے، ایک اللہ کی کتاب، ایک اطرت اہل بیت. اس میں فرمایا جو قرآن ہے نا، قرآن یہ ثقل اکبر ہے. مولا علی فرما رہے ہیں قرآن ثقل اکبر ہے، تم بھی ذرا پریشان نہ ہو گئے کرو. اور اہل بیت ثقل اصغر ہیں. اب کہ بندے سوچ رہے ہوں گے جی وہ کیسے ہو گیا ثقل اصغر کیسے؟ آپ مجھے بتائیں، اللہ کی ذات بڑی ہے یا محمد و آل محمد کی ذات بڑی ہے؟ اللہ کی ذات بڑی ہے نا، تو پھر جو اللہ کا کلام ہے وہ محمد و آل محمد کے کلام سے بھی بڑا ہے. آپ سمجھ آئے؟ قرآن ثقل اکبر ہے اور اہل بیت ثقل اصغر ہیں.
لیکن ہیں دونوں ثقلین۔ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے بڑی خوبصورت اس کی تشریح کی ہے، جا کے پڑھ لینا نہج البلاغہ میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ثقل کیوں کہا؟ فرماتے ہیں ثقل اس لیے کہا کہ یہ جو ہوتا ہے نا، کسی حکم کی تعمیل کرنا، کسی حکم کو ماننا، وہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ ایک بوجھ محسوس کرتا ہے۔ چونکہ انسان اطاعت میں بوجھ محسوس کرتا ہے، اس لیے نبی پاک نے فرمایا ہیں ثقلین، لیکن کر لو گے اگر بوجھ برداشت تو قیامت تک تم ہدایت پا جاؤ گے، گمراہی تمہارے قریب نہیں۔ بات سمجھے ہو دوستو؟ اللہ پاک ہمیں نا عمل کی توفیق دے۔ شیعہ عمل سے بنتا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اچھا آپ میری بات سنیں، صرف ایک سلسلہ روایت ہے اہل سنت بھائیوں کے پاس جس میں انہوں نے حدیث ثقلین کو جو بیان کیا وہ اس طرح بیان کیا، وہ صرف ایک سلسلہ روایت ہے۔ انی تارکن، وہ کہتے ہیں نبی پاک فرما کے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وزنی، ایک ہے میری سنت، میری سنت۔ اچھا چلو میں مان لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ نبی پاک نے، یہ حدیث ہے ہمارے پاس، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا ہمارے ائمہ نے رسول اللہ کی سنت کا دفاع کیا، رسول اللہ کی سنت کی حفاظت کی، کائنات میں کس نے کی یار؟ امام حسین علیہ السلام جانتے ہو کربلا میں کیوں آئے؟ ایک مقصد مولا حسین کی اس عظیم شہادت کا اپنے نانا کی سنت کی حفاظت ہے۔ جب مدینہ سے چلے تو کیا فرما کے چلے؟ اسیرہ بسیرت جدی رسول اللہ، میں کربلا جا رہا ہوں تاکہ دنیا کو دکھاؤں میرے نانا رسول اللہ کی سیرت کیا ہے، میں اپنے جد رسول اللہ کا طریقہ سمجھانا چاہتا ہوں مسلمانوں کو۔ کربلا پہنچ کے جو بصرہ والوں کو خط لکھا، اس خط میں مولا حسین علیہ السلام کا جملہ ہے اولا ترون ان السنت قد امیتت والبدعت قد احییت، بصرہ والوں کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو میرے نانا کی سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے؟ میں حسین آیا ہوں کربلا میں، آؤ میرا ساتھ دو تاکہ میں اپنے نانا کی سنتوں کو زندہ کروں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہی رسول اللہ کی اپنے جد کی سنت کا احیاء ہے۔ اور وہ شعر جو مولا حسین علیہ السلام سے منسوب ہے جس میں اپنے شہادت کا فلسفہ مقصد بیان کیا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر باقی نہیں رہتا تلوارو آؤ حسین کا بدن حاضر۔ یعنی اپنے جد کا دین، اپنے جد کا طریقہ، اپنے جد کی سنت کو زندہ کرنا امام حسین اور اصحاب حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی خلافت چوتھے مرحلے پر ملی، سر سنو شیعہ سنی سارے سنو، یہ خلافت تیسرے مرحلے پر مل سکتی تھی، تیسرے خلیفہ مولا علی ہوتے اگر ایک شرط کو قبول کر لیتے۔ جو شورا بنائی گئی 6 افراد کی، ثانی نے جو شورا بنائی اس میں خلیفہ کے لیے 3 شرطیں رکھیں، کتاب خدا پر عمل کرے، سنت رسول پر، سیرت شیخین پر۔ مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کتاب خدا پر عمل کروں گا، سنت رسول پر بھی عمل کروں گا، سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا۔ مولا علی کی بات کتنی مضبوط منطقی بات ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ کی سنت کے ہوتے ہوئے باقی کسی اور شخص کی سیرت کو شرط بیان کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کسی اور شرط کا فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے کیا مولا نے دلیل دی، مولا نے فرمایا بھی سنو، اگر شیخین کی سیرت رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے تو میں تو سنت رسول پر عمل کروں گا، اور اگر شیخین کی سیرت پیغمبر کی سنت سے ہٹ کے کوئی چیز ہے تو میں رسول کی سنت سے ہٹ کر کسی سیرت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مولا علی سے بڑھ کر سنت کو کون جانتا ہے؟
اور اگر اہل سنت کے منابع حدیث میں موجود نہ ہو حدیث تو میں آپ کا مجرم ہوں، بے شک میرا گریبان پکڑ لینا۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے ان سے یہ روایت مروی ہے اور اہل سنت کی معتبر کتابوں میں ہے، بی بی فرماتی تھی علی اعلم الناس بالسنہ، ام المومنین کا یہ فرمان ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی رسول اللہ کی سنت کو جانتا ہے تو علی بن ابی طالب جانتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر رسول اللہ کی سنت کا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو بھائی عربی کا محاورہ اہل البیت ادری بما فی البیت، عربی کا محاورہ ہے، یہ ہماری پنجابی میں بھی محاورے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر والے جانتے ہیں گھر میں کیا ہے، اور بھائی پیغمبر کا دین اور پیغمبر کی سنت پیغمبر کے گھر والے جانتے، باہر والوں کو کیا پتا؟ آپ مجھے ایمان سے بتائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میری بات پہنچ گئی، قدردان بیٹھے ہو، اللہ یہ عشق جذبہ ہمیشہ سلامت رکھ۔ میں نے عرض کیا میں تنزل کر جاتا ہوں، مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا سنت۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کی زندگی میں سرکار کے زندگی کو جنہوں نے درک نہیں کیا، پیغمبر کا زمانہ جنہوں نے نہیں پایا، یعنی اور آسان کر کے کہتا ہوں جو سرکار کے بعد آئے، اب تو قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے، ہم 1400 سال بعد آئے، توجہ 1000 سال بعد کوئی آئے گا تو وہ 2400 سال بعد آئے گا۔ اب قیامت تک جو مسلمان آتے رہیں گے، ہم نے عمل تو کرنا ہے رسول اللہ کی سنت پر، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کون سمجھائے رسول اللہ کی سنت؟ ہم سنت پوچھیں کس سے؟ ہم سنت سیکھیں کس سے؟ بھائی رسول اللہ نے 23 سال نمازیں پڑھیں، اور جو خود کو اہل سنت کہلواتے ہیں 23 سال میں کتنی بار رسول اللہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، آج تک ان سے فیصلہ ہو نہ سکا کہ رسول ہاتھ کہاں باندھتے تھے۔ یہ فرمایا نا رسول اللہ نے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی بالائے ناف، کوئی زیر ناف، اور اہل سنت میں بھی ہیں وہ شافی مسلک کے لوگ جو ہاتھ کھول کے پڑھتے، مالکی جو ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، یعنی 4 طریقے تو ان میں ہو گئے، تو کہاں گئی پیغمبر کی سنت؟ رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ پیغمبر کا طریقہ کیا تھا نماز پڑھنے کا؟ سیاست تک یہیں پہ ایک بات میں سنا دوں آپ کو، قدردان بیٹھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، میری بات پہنچ جائے آپ تک۔ عمران بن حسین، یہ آپ نا جوان جو پڑھ لکھے گوگل پہ سرچ کیجئے گا، عمران بن حسین، سواد کے ساتھ حسین، عمران بن حسین رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، یہ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ عمران بن حسین مولا علی علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے۔ جب مولا امیر المومنین بصرہ گئے، جنگ جمل کا جب موقع تھا، تو یہ عمران بن حسین اپنے ایک دوسرے صحابی رسول کے ساتھ یہ بھی تھے، انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ خدا کی قسم یہ بخاری اور مسند کے لفظ نہ ہوں، یہ سیاستہ کے لفظ نہ، تو میں مجرم ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، جماعت کروائی، ان لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اللہ گواہ ادھر مولا علی علیہ السلام نے نماز کا سلام پھیرا، یہ صحابی رسول اپنے دوسرے صحابی رسول سے کہتا ہے کہ ھذا ذکرنی صلاۃ رسول اللہ، آج علی نے رسول والی نماز یاد کروا دی۔ یہ دو لفظ ہیں، 2 جملے ہیں، ایک یہ کہ آج علی نے اشارہ کر کے کہتا ھذا، انہوں نے آج رسول اللہ والی نماز یاد دلا دی، اور دوسرا جملہ کہا قد صلی بنا صلاۃ رسول اللہ، آج علی نے رسول والی نماز پڑھائی ہے۔ اچھا مجھے بتائیے،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اب مجھے اس شاہ میں حدیث موجود ہے کہ انہوں نے آج علی والی نماز یاد دلا دی، ایک جملہ یہ کہا، پھر اگلا جملہ کہا کہ انہوں نے آج رسول اللہ والی نماز ہمیں پڑھائی ہے۔ دو باتیں واضح، ایک تو یہ واضح مولا علی کا دور خلافت آنے تک رسول اللہ والی نماز کا حلیہ بدل گیا تھا۔ الناس بالسنہ، ام المومنین کا یہ فرمان ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی رسول اللہ کی سنت کو جانتا ہے تو آج رسول اللہ والی نماز پڑھائی علی نے۔ دوسری ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ مولا امیر المومنین کے زمانے پہ آ کے مولا علی علیہ السلام نے اس نماز رسول کی حفاظت کی تھی جو رسول اللہ پڑھتے تھے، آج وہی مولا علی نے پڑھ کے دنیا کو سمجھایا اور دکھایا، اور سنت رسول والی نماز، پیغمبر والی نماز پر مہر تصدیق ثبت کروا۔ تو بھائی بات سنو، ہم نے کرنا ہے رسول اللہ کی سنت پر عمل، اور سنت جسے کہتے ہو وہ کیا ہے؟ سنت رسول اللہ کا قول، رسول اللہ کا فعل، رسول اللہ کی تقریر، تقریر رسول۔ تقریر یہ نہیں تقریر جو میں کر رہا ہوں، یہ علمی اصطلاح ہے۔ تقریر کہتے ہیں کہ نبی پاک کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور رسول اللہ نے اگر اس کام سے روکا نہیں ہے تو علمی طور پر اس کو بھی سنت کہا جائے گا۔ یعنی اگر وہ کام شریعت میں جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ کی ذمہ داری تھی کہ رسول اللہ روکتے۔ اگر رسول اللہ نے روکا نہیں اور پیغمبر کے سامنے کسی مسلمان نے کام کیا تو یہ پھر تائید ہو جائے گی کہ وہ کام جائز تھا شریعت میں، جائز نہ ہوتا تو پیغمبر منع کر دیتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ اب آپ ایمان سے بتائیے، کسی بندے کا قول، فعل، پسند ناپسند، طریقہ سلیقہ، وہ بندہ سب سے بہتر جانتا ہے نا جس نے سب سے زیادہ وقت کسی کے ساتھ گزارا ہو۔ ایسے ہی دیکھیے، سال میں 1 2 بار 3 بار آپ نے مجھے بلا لیا، میں آیا مجلس پڑھ کے چلا گیا۔ میرا طور طریقہ، میرا طرز معاشرت، میرا بیوی بچوں کے ساتھ سلوک، طلاب کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، نماز پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں، میری پسند کیا ہے ناپسند کیا، آپ تو نہیں جانتے۔ میں آپ کے بارے نہیں جانتا، آپ میرے بارے نہیں جانتے، ایسے ہی۔ لیکن میرا بھائی مجھے جانتا ہے، ایک گھر میں رہے، میرا ڈرائیور بھی ہے، اکٹھے ہوتے ہیں سفر میں، حضر میں، گھر باہر، وہ مجھے آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچپن سے میرے ساتھ ہے اور سب سے زیادہ میرے ساتھ وقت اس کا گزرا ہے۔ آپ کے اطوار، عادات، قول فعل کو وہ سب سے بہتر جانتا ہے جس نے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا ہے۔ ایسے ہی ہے دوستو، ہم نے عمل کرنا ہے رسول اللہ کی سنت پر۔ رسول اللہ کے بعد خدا کی قسم شیعہ سنی بھائیو غور کرنا، جتنا وقت مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا، کائنات میں کسی دوسرے بشر نے اتنا وقت پیغمبر کے ساتھ نہیں گزارا۔ نہیں، آپ نے لطف نہیں لیا اس بات کا۔ اور بھائی، اسلام میں سب سے زیادہ وقت پیغمبر کے ساتھ مولا علی نے گزارا ہے، اور کتنا وقت گزارا ہے 2 جملوں میں کہتا ہوں، اور دونوں جملے نہج البلاغہ کے جملے ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ چھوڑ کے گئے رسول اللہ، کسی صحابی نے اتنا وقت نہیں گزارا جتنا مولا علی علیہ السلام نے گزارا۔ اور کتنا وقت گزارا سنو، مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں کھلنے سے لے کر رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے تک۔ مولا علیہ السلام کی آنکھیں کھلنے سے لے کر رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے تک جو ہستی سائے کی طرح رسول اللہ کے ساتھ رہی وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ کاسے اٹھا کے دیکھ لیں، خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے لے کر نکلیں، رسول اللہ کے ہاتھوں پر آئے،
آنکھیں کھولیں، پہلی زیارت چہرہ رسالت کی، اور جب سرکار کا وصال ہوا، ایسے کہانیاں بنی ہوئی ہیں، آپ پڑھ لیں نہج البلاغہ میں، وَلَقَدْ قُبِضَ الرُّسُولُ، مولا علی کا خطبہ ہے، وَلَقَدْ قُبِضَ الرَّسُولُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَىٰ صَدْرِهِ، جب رسول اللہ کی روح نے پرواز کیا تو سرکار کا سر مبارک میں علی کے سینے پر تھا۔ تو جب سب سے زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ مولا علی نے گزارا تو پھر خدا کی قسم پیغمبر کی سنت کو بھی مولا علی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ سب سے بڑھ کر پیغمبر کی سنت کو جاننے والے مولا امیر المومنین علیہ السلام۔ تو اب دوستو مسئلہ حل ہو گیا، عمران بھائی آ گئے، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اب مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر پیغمبر نے فرمایا ہو کہ میں قرآن اور اپنی اہل بیت اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو رسول اللہ کے بعد پھر بھی سر مولا علی کی چوکھٹ پر جھکانا ہوگا۔ اور اگر پیغمبر نے فرمایا میں قرآن اور اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو سنت کو سمجھنے کے لیے بھی مولا علی کے پاس آنا پڑے گا۔ مولا علی علیہ السلام سے بہتر پیغمبر کی سنت کو کوئی جاننے والا؟ اب تیری مرض ایمان سے بتا، مولا علی بہتر جانتے ہیں سنت پیغمبر، یا وہ لوگ جو فتح مکہ کے وقت اسلام میں داخل ہوئے تھے؟ آئے آئے، اسلام آنے کے بعد، جی ٹھیک فرما، اسلام آنے کے بعد دیکھیے 23 سال تو کل اعلان رسالت کے بعد سرکار کی زندگی ہے، کتنی؟ 13 سال مکی، 10 سال مدنی۔ 13 سال مکی زندگی میں بھی وہ کافر، اور 8 سال مدنی زندگی میں بھی کافر۔ 21 سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے، اور ان 21 سالوں میں وہ اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، پیغمبر کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن۔ توجہ، اور آخری 2 سال تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں ما اسلمتم ولکن استسلمتم، نہج البلاغہ میں خط ہے مولا علی کا، فرمایا تھا تم اسلام نہیں لائے تھے، تم تسلیم ہوئے تھے۔ اسلام اور ہوتا ہے تسلیم، اسلام تو ہوتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے کلمہ پڑھنا، اور تسلیم ہوتا ہے کہ جب کوئی اور راہ نظر نہ آئی، دیکھا تلوار گلے پہ لٹک رہی تو جلدی سے کلمہ پڑھ۔ اب ایمان سے فیصلہ کر، وہ بہتر پیغمبر کی سنت کو جانتے ہیں جو فتح مکہ میں اسلام میں زبردستی داخل ہو گئے، یا مولا علی جو پروردہ آغوش رسالت ہے، جس گود میں اسلام پروان چڑھا ہے اسی گود میں علی پروان چڑھے ہیں۔ نہیں میں سمجھا نہیں سکا، گھر جا کے اس جملے پہ غور کرنا، خدا کی قسم رسول اللہ نے مولا علی اور اسلام کی پرورش اکٹھے کی ہے۔ اسلام کا آغاز ہوا تو 10 سال عمر تھی نا مولا علی کی، 10 سال مولا علی تھے جب اسلام کا آغاز ہوا، تو اکٹھی پرورش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمسک کی توفیق دے، ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک جملہ، جب بھی وقت تھوڑا ہوتا ہے میں صاحب ویسے بھی تھوڑا ہی پڑھتا ہوں سارے دن مجلس سے، ایک جملہ۔ جنگ خیبر یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، خیبر میں جو یہودی تھے ان کا سردار تھا حیی بن اخطب۔ یہ جتنے خیبر میں یہودی تھے، مرہ بنتر حارث، یہ سب مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں ماسل جہنم ہوئے، اور یہ 2-4 یہودی نہیں مرے، 950 یہودی قتل ہوا خیبر میں۔ خیبر کے فاتح مولا علی علیہ السلام تھے، یہودی مارے گئے۔ جو یہودی عورتیں تھیں وہ قید کر لی گئیں، کنیزیں بنا لی گئیں، اسیر ہو گئیں۔ ان میں اس سردار کی بیٹی بھی تھی صفیہ، جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی۔ یہ شہزادی تھی یہودیوں کی، 17 سال اس کی عمر تھی۔ جناب بلال ان یہودی عورتوں کو اسیر کر کے رسول اللہ کے پاس لائے۔ جب صفیہ پر سرکار کی نگاہ پڑی نا، تو رسول اللہ نے دیکھا کہ رو رو کے اس کی آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ زخمی ہے۔ سرکار نے پوچھا صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟
کہتے نہیں اللہ کے رسول مجھے کسی مسلمان نے کچھ نہیں کہا، تو تمہاری یہ حالت کیوں ہو گئی؟ کہتی ہے یا رسول اللہ، جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے، یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ کہتی میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھی پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے گریہ کیا، میں نے منہ میں ماتم کیا، میں نے چہرے کو خراشا، اس لیے میری حالت ہوئی، لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ رسول اللہ نے ناراض ہو کے فرمایا بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جاتا؟ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، خیبر میں ایک یہودی کی بیٹی کا بھائیوں کی لاشوں سے گزرنا گوارا نہ ہوا، یا رسول اللہ 11 محرم کربلا میں ہوتے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں تھیں جنہیں بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا گیا، اور جب آئی بھائی کی لاش پر کھڑے ہو کے پوچھتی تھی انت اخل حسین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ٹھیک 12 نومبر کا چکوال میں اس بار قریب ملک پاکستان دے ناموار علماء و ذاکرین خطاب فرماندے سارے ہونا گیش کری اپیلے اور اگے رکھتے بھائی ٹھیک ہے کہو مومنین گزارش یہ کرنی ہے کہ علی عمران جعفری صاحب تو بعد نماز جمعہ اس سے جگہ تے ہوئے گی انشاءاللہ، فوراً اذان ہوئے گی تو نماز جمعہ اس تو بعد لنگر تے دوسرا پھر عراق دبائی دوبر باغ کا مبارک میں اس بار کرے گئے سارے وہاں تشریف لے آئے آتے مرمتی کمیونٹی 20 اکتوبر نومبر کا خطبہ والے اسلام اس بار ملک پاکستان دے نام بار علماء و ذاکرین خطاب فرماندے تو انہیں آپ کے سامنے جس شخصیت میں دعوت دے رہے ہیں ملک پاکستان دی بہت بڑی عظیم شخصیت امام حسین بادشاہ دے بہت پیارے ذاکر، بہت اچھے انسان، بہت اچھے آزادار شیخ خلیل حسین سورے رحمت اللہ ذاکر علی عمران جعفری آپ شہبرہ